کی شہرتیں بہت آگے نکل جائیں گی۔ حضرت امام غزالی نے فرمایا خلق احسن، خلق کریم اور خلق عظیم، یہ تینوں ایک ایک لفظ ہیں، اس کی مثالیں ہیں، میں اسے عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ خلق احسن کسے کہتے ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ رائج تھا خلق احسن کا۔ اس کا کیا مطلب؟ خلق احسن اسے کہتے ہیں اگر کوئی ظالم کسی پر ظلم کرے، کسی پر ظلم و زیادتی کرے، تو مظلوم کا حق بنتا تھا کہ اس کے ساتھ بھی وہ ظلم کرے، اس کا بدلہ لے لے، یعنی چھوڑے نہیں۔ کسی نے مجھے گالی دیا تو اس کے بدلے میں بھی گالی دے ڈالوں، کسی نے مجھے تکلیف پہنچائی میں بھی اسے تکلیف دینا، کسی نے مجھے مار پیٹا، برا بھلا بولا تو وہ کام میں بھی کر ڈالوں، یعنی عدلے کا بدلہ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ تمام قوم کے اندر یہ رائج تھا، کوئی ظلم کرتا تو سامنے والا اس کا بدلہ لے لیتا۔ یہ خلق احسن۔ خلق کریم یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاصہ تھا۔ یہ کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر، اور آپ قوم کو یہ تعلیم دیتے ہمارے اخلاق کریمانہ ہے، اگر کوئی ہمیں مارے تو ہمیں اسے اور مارنے مزید دے ڈھیل چھوڑ کر بدلہ نہیں لیں گے، یعنی کوئی ہمارے ایک گلے اور گال پر مارے تو ہمیں دوسرا بھی پیش کر دینا چاہیے کہ اسے بھی مارو۔ یہ خاصہ عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، یہ ان کے اخلاق تھے۔ کوئی ایک گالی دیتا تو اجازت تھی اسے دو گالی دینے کی، تھوڑی سی تکلیف پہنچاتا تو اجازت تھی کہ اور زیادہ اس پر ظلم کرتا، یعنی ظلم سہ لیتے اور مزید اسے اجازت دیتے، مہلت دے دیتے، جو چاہے کر لینے دو۔ اس میں مظلوم کا نقصان ہوتا۔ یہ خلق کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاصہ تھا۔ اب دیکھو تیسرے نمبر پر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خلق عظیم، یعنی اللہ نے جو فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو ایک عظیم خلق سے فائز فرمایا۔ تو میرے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظالم کو معاف ہی نہیں کرتے بلکہ اسے معاف کرتے، اسے قریب لیتے، گلے سے لگاتے، اس کے بعد اگر اس کی کوئی ضرورت ہوتی تو اس کی ضرورت بھی پوری کرتے تھے۔ یہ خلق عظیم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں خلق عظیم پر فائز ہوا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خلق عظیم کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا تو جبرائیل نے فرمایا جو آپ سے کٹ جائے آپ اسے معاف کرو، جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کے واسطے دل میں محبت رکھو، جو آپ کو تکلیف دے، برا بھلا کہے، اسے قریب لے کر اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ یہ خلق عظیم۔ اس نعمت پر ہمارے نبی فائز تھے کہ ظالم کو معاف بھی کرتے، گلے سے بھی لگا لیتے اور اس کی ضرورت کو بھی پورا کرتے تھے۔ یہ آپ کے اخلاق تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کے ایسے اخلاق نہیں تھے اور کسی کے اندر یہ سب کرنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ آج ہمیں کیا کرتے؟ چھوٹی سی چھوٹی بات کا ہمیں بدلہ لیتے۔ سامنے والا ظالم ہے تو ہمیں اس کا بدلہ لیتے، ظلم کو سہ نہیں سکتے۔ خلق عظیم کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ تو دوستوں بزرگوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کے اندر جو ہے یہ ایک چیز نعمت ایسی ہے
جسے ساری امت کو اپنا کر زندگی گزارنا پڑے گا. اس کے بغیر ہماری زندگیوں میں چین نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں. وہ شخص اس عمل کو اپنائے بغیر اطمینان کی زندگی نہیں جی سکتا. کبھی بھی پریشان، کبھی بھی مصیبتیں، کبھی بھی ٹینشن، ان حالات سے زندگی گزارنا پڑے گا. کیونکہ نبی نے تعلیم دی ہے، سیرت کا ایک مقصد ہے آپ کے اخلاق کو اپنانا. سیرت کی کتابوں میں لکھا گیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا مکہ چھوڑ کر جانے کا، گرمی کا موسم تھا، بڑی شدت کی دھوپ تھی، دوپہر کا وقت تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ہو سکتا مکے کی زندگی کا یہ میرا آخری دن ہو، تو آپ تمنا کریں خانہ کعبہ کے پاس جا کر حرم شریف کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ لیں، آخری نماز. جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا مقفل ہے، یعنی تالا لگا ہوا ہے، بند ہے خانہ کعبہ کا دروازہ. اب اس کی چابی عتبہ بن شیبہ، جو سرے سے اسلامی دین کو تسلیم نہیں کرتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دل میں کوئی اچھی سوچ نہیں رکھتا تھا، وہ مخالف تھا. اب چابی اس کے پاس تھی. آپ نے سوچا کہ ہے تو دشمن ہوگا، مخالفت ہوگا. آپ نے سوچا اگر میں اس کے پاس جا کر چابی مانگوں تو شاید وہ منع نہیں کرے گا، دے دے گا. یہ آپ کی سوچ دیکھو. حضور کی سیرت میں ہمیں سبق ملتا ہے، ہمیں تعلیم ملتی. نہیں جی، انہیں میرا دشمن، میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں، میں اسے بات بھی نہیں کرتا، میں اسے دعوت بھی نہیں دیتا. انہیں منع کر دیا تو میں اس کی گھر کی طرف نہیں جاتا، انہیں نہیں مانا تو مجھے اچھا نہیں لگتا. یہ ہمارے وہم اور گمان ہیں، یہ ہماری سوچ ہے. نبی نے اسے ہمیں تعلیم دی ہے. دیکھو اگر تمہارا بڑا سے بڑا دشمن بھی ہے، تمہیں کسی چیز کی اس سے ضرورت پڑ رہی ہے تو تمہیں اس کے پاس جانا چاہیے. وہ مانے گا یا نہیں مانے گا یہ اللہ کے اوپر فیصلہ، اللہ کی حکمت ہوگی. ہدایت دے گا تو مانے گا، نہیں تو اپنے رویے میں قائم رہے گا. نبی نے سوچا، اس کے گھر کے پاس چلے گئے، حرم سے دوری پر تھا. جا کر دروازہ کھٹکھٹائے، عتبہ بن شیبہ باہر آیا. آپ کو دیکھ کر غضب ہو گیا، غصہ ہو گیا، میرے گھر تک آ گئے. آپ نے بیان فرمایا کہ دیکھو عتبہ، مسئلہ یہ ہے مجھے حرم شریف میں 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، چابی دے دو، میں نماز پڑھ کے واپس کرا دوں گا. اور بھی زیادہ غضب ہو گیا، اور بھی زیادہ غصہ ہو گیا. بجائے چابی دینے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہنے لگا. اتنی گالیاں اس نے دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو مبارک جاری ہو گئے. آپ رونے لگ گئے، اتنے گالیاں دیا اس نے. گھر کے پاس گئے چابی لینے، بجائے دینے کے اس نے آپ کو گالیاں دی، برا بھلا کہا. تو حضور علیہ السلام نے پیشین گوئی دی، عتبہ اس وقت کو یاد کرو جس وقت خانہ کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تم مجرم بن کر میرے روبرو سر جھکائے کھڑے ہوں گے، اس وقت میں تمہارا ساتھ کیا کروں گا. بھڑک اٹھا، غضب ہو گیا، دھتکار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا انکار کیا. آپ وہاں سے نکل گئے مایوس ہو کر. خانہ کعبہ کی دیواری کے پاس باہر جا کر آپ نے نماز پڑھی. بات آ گئی، ختم ہو گیا، آپ ہجرت کر گئے. تقریباً 8 سے 9 سال کا عرصہ گزرا. 8-9 سال کی مدینے کی زندگی گزری. جب آپ مکہ فتح کر کے آئے
تو سب کو اعلان کر دیا کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، سب کو معاف، عورتوں کو معاف، بچوں کو معاف، بوڑھوں کو معاف، جو میرے دشمن کے گھر میں بھی پناہ لے گا اسے بھی معاف ہے۔ لیکن جو لوگوں نے آپ کو ہر طرح سے ستایا تھا، مارا پیٹا تھا، تکلیف دی تھی، گالی گلوچ کیے تھے، ایسے چند لوگوں کو گرفتار کر کے لائے، صحابہ اکرام نے نبی کے دربار میں پیش کرے۔ اس میں سے یہ عتبہ بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی نے فرمایا خانہ کعبہ کی چابی سے چھین لو۔ اس سے خانہ کعبہ کی چابی چھین لی گئی، نبی کے حوالے کر دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے اسے وہ پیشن گوئی یاد دلائی، عتبہ اس وقت کو یاد کر جب تو نے مجھے برا بھلا کہا، دھتکارا تھا، اس وقت میں نے بات کہی تھی کہ خانہ کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تو مجرم بن کر میرے دربار میں کھڑا ہوگا تو تیرا کیا ہوگا؟ پورے پیشانی سے گردن تک سر کو جھکائے مایوسی کے عالم میں کھڑا ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھ آج اس کا بدلہ تیرے سے میں کیسا لیتا ہوں۔ گھبرائے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، اتنا بڑا مخالفت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم دیکھو، خلق عظیم پر جو آپ فائز تھے نہیں، ایسے دشمن کو فرمایا عتبہ قریب آؤ، قریب بلا کر اپنے سینے سے لگا لیا، گلے سے اس کو لگا لیا، فرمایا معاف کرتے ہی ہم تمہیں، تم نے جو رویہ ہمارے ساتھ اختیار کیا نا، ہم نے اس سے باقی دل میں نہیں رکھا، جاؤ ہم نے تمہیں بھی معاف کر دیا۔ خوشی کا کوئی عالم نہیں تھا عتبہ کے پاس، کہ امید نہیں تھی کہ فلاں ایسی ہستی کو ہم نے تکلیفیں دی، پریشان کیا، برا بھلا کہا، مارا پیٹا، کہ آپ ہمیں معاف بھی کرتے تھے۔ ان کو امید نہیں تھی لیکن معافی مل گئی، بغیر رہا نہیں گیا عتبہ کو اپنے زبان سے کلمہ محمد پڑھتے ہوئے۔ آپ کے اس اخلاق کو دیکھا، ایسا بڑا دشمن بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ فرمایا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، میں صدق کے دل سے کلمہ پڑھتا ہوں۔ پتہ نہیں تھا کہ آپ کے اخلاق ایسے ہیں۔ نبی نے ان کو پسند فرمایا، گلے سے لگایا، معاف کیا۔ جب دربار میں آیا تھا تو صرف ایک دشمنان اسلام عتبہ مخالفت بن کر آیا تھا، جب نبی کے دربار سے باہر جا رہا ہے تو ایک ایمان والا مسلمان بن کر جا رہا ہے۔ تھوڑی دور قدم چلے تھے، نبی نے واپس بلایا اور آپ نے چابی ان کے ہاتھ میں تھما دیا اور فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے خاندان سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، خانہ کعبہ کی چابی رکھنے کا، یہ تمہارے پاس رکھو، تم اس کی حفاظت کرو۔ کوئی معمولی چیز نہیں تھی دشمنوں کو معاف کرنا، خانہ کعبہ اپنے حوالے ہونے کے بعد بھی اسے پھر اس کے حوالے کرنا، معمولی سی سیٹیں، معمولی سی عہدے، آج دنیا میں جس کی کوئی حیثیت نہیں، معمولی سا ایک چیئرمین ہو، ایک کونسلر ہو، ایک معمولی سا ایک کوئی صدر و سیکریٹری بننا ہو، ایک چھوٹا سا عہدہ لینا ہو تو آج ہماری دشمنیاں پیدا ہو جاتی، ہماری مخالفتیں کھڑے ہو جاتی، خون خرابہ ہو جاتا، ہمیں ہر طرح کی جو ہے قدم اٹھانے پر تیار ہیں، مار پیٹ پر، جھگڑے فساد کرنے پر، لیکن ان چیزوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ خانہ کعبہ سے بڑھ کر وہاں کی ذمہ داری اور چابی اللہ کا مقدس گھر کعبۃ اللہ نبی کے حوالے آ جائے، نبی واپس کر جائے، جو ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دوستوں بزرگوں، یہ ہمارے واسطے سبق ہے، سیرت کے اندر ہمارے واسطے تعلیم ہے۔ اذہینی یہ سارے اخلاق ہمارے اندر سے نکل جانے کی وجہ سے مسلمان قوم رسوا ہے، ذلت و خوری کی زندگی گزار رہی ہے۔ سود ہے، شراب ہے، زنا ہے، بد اخلاقی ہے، دشمنیاں ہیں، نفرتیں ہیں، بد اخلاق ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ کس کے پاس؟ نمبر 1 پر جو ہے مسلمان کے پاس۔ کون سا ایسی برائی، کون سا ایسا گناہ بچا ہے جو آج مسلمان کے پاس نہیں، مسلمان نہیں کر رہا ہے؟ اگر ہے تو اخلاق عظیم ہے کیا؟ دیکھو کوئی اخلاق عظیم ہمارے پاس نہیں۔
ہم نے سمجھا نبی کی سیرت، نبی کی محبت، نبی کے عاشق رسول ہونا کبھی کبھار کی بات ہے، میلاد کے مہینے کی بات ہے، سلام پڑھنے تک کی بات ہے، درود پڑھنے تک کی بات ہے، کوئی ایک سنت ادا کرنے تک کی بات ہے، صرف نکاح پڑھنا سنت ہے۔ ان چیزوں کو ہم نے سیرت سننا، ان چیزوں کو ہم نے نبی کے اخلاق اور نبی کی سیرت زندگی، نبی کی اطاعت سمجھا۔ لیکن ایسا نہیں 24 گھنٹے کا ہر پل نبی کے جو ہے زندگی کے برابر ہو جانا، یہ نبی کی سیرت ہے اور نبی کی اطاعت ہے۔ 24 گھنٹے کی ہماری زندگی نبی کی اطاعت میں گزرنا ہے، آپ کے ہر عمل کو اپنانا ہے، ہر سنت کو اپنانا ہے، تب جا کر ہم سیرت پر عمل کرنے والے مومن اور مسلمان بنیں گے۔ نبی کی جو ہے نبوت بھی نہیں ملی تھی، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے اچھے اور خیر کے کام کرتے تھے، اسی وقت آپ امین اور صادق کا لقب پا لیے تھے۔ پورے مکہ والے، اسلام کو ماننے والے، اسلام نہ ماننے والے، سارے لوگ کو آپ کے اوپر اعتبار تھا۔ لوگ کہتے ہمارا باپ بولے تو ہمارے اس بات کے اوپر شک کر سکتے ہیں، ڈاؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن محمد جو بول دے ہم پلک جھپکنے کے برابر بھی جو ہے ہم اس میں شک نہیں کر سکتے، اتنا ہم اس کی بات پر یقین کرتے ہیں۔ لیکن ایمان نہیں لائے، اسلام نہیں لائے، تو وہ نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی بن گئے، اللہ سے اور اللہ کے دین سے بغاوت کرنے والے بن گئے۔ ان کا کوئی ٹھکانہ، کوئی عزت، کوئی شہرت دنیا میں باقی نہیں رہی۔ نبی کی سیرت سے ہمیں سبق دیا جاتا ہے، ظالم کو معاف بھی کرو اور اس کی ضرورتیں بھی پوری کرو۔ ایسے ہی ایک واقعہ مکے میں گزرا، جب آپ دین کی دعوت دیتے تھے، مکے میں کلمے کی دعوت دیتے تھے نہیں، ایک بڑی عمر والی بڑھیا رہتی تھی جو پہلے سے پرانے رواجوں پر چلنے کو آ رہی تھی، اب اس نے ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اسے معلوم ہوا کہ مکے میں کوئی نیا شخص ہے جو نئے دین کی طرف بلاتا ہے، پرانے دین کو وہ انکار کرتا ہے، اور اس نے ماننے کو تیار نہیں۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، آج بھی مسلمانوں کے اندر بھی یہ روایتیں چل رہی ہیں۔ جب جاہلیت کا زمانہ تھا، علم کی کمی تھی، معلوم نہیں تھا، تو لوگ جیسے چاہتے ویسے چلتے تھے، لیکن آج انہی برسوں پرانے کام کو، اعمال کو، روایتوں کو لے کر چلنا یہ دین نہیں ہے۔ آج قرآن کی باتیں ہمارے سامنے آئیں، حدیث کی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے آئیں گے، یہ کون سے نئے باتیں سن رہی بھئی ہمیں ہے نہیں، یہ سوچتے یہ کہاں سے نئے ہمیں باتیں سن رہی، یہ سب نئے چیزاں ہیں۔ یہ نئے چیزاں نہیں، بلکہ ہم نے جسے نہیں سنا تھا، جسے نہیں معلوم کیے تھے، وہی باتیں ہیں۔ وہ بوڑھی تھی پرانے دین پر، پرانے رواج پر چلنے والی، اسے نیا دین پسند نہیں تھا۔ لات اور عزا جو بت تھے غیر مسلموں کے، مٹی کے بنائے ہوئے، ان کے جھوٹے خدا تھے، ان کو جا کر وہ پوچھتی تھی روزانہ، مجھے اس سے پناہ دے، مجھے نئے دین سے بچا لے، مجھے میرے دین پر قائم رکھ۔ اب وہ مٹی کے بنے بیچارے پتلے کیا کر سکتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نمرود سے، تمہارا اتنا بڑا خدا ہے، ان کے بدن کے اوپر ایک مکھی بڑی ہے تو بھی بھگا نہیں سکتے، تمہیں کیا نفع دیتی ہیں، تمہیں کیا نقصان دیتی ہیں، تمہاری ضرورتیں کیسے پورے کرتی ہیں؟ تو ایسے مورتیوں کو بوڑھی پوچھ رہی تھی، اب انہوں نے کیا بھی نہیں کر سکتے۔ ایک دن، 2 دن، کئی دن گزر گئے، اس کی امید بھی ٹوٹ گئی، یہ میرے خدا بھی کیا بھی نہیں کر رہی، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ شہر ہی چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں گے، جا کر دوسرے شہر میں جا کر میں اپنی زندگی گزر بسر کر لوں گی،
اپنے دین پر تو قائم رہوں گی۔ ایک دن ایسا آ گیا، فیصلہ کرنے کے بعد اپنا سب سامان اٹھایا، اپنی گٹھڑی اٹھائی، بوریا بستر سامان سب اٹھایا، گھر کے باہر جو ہے مکے کی گلی میں رکھی، کسی اٹھانے والے مزدور کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھی نہیں تھی۔ آپ جو ہے فریضہ ادا کر کے وظیفہ صبح مکے کی گلی سے نکل گئے۔ آپ جاتے ہوئے اس بڑھیا کے سامنے گزرے، اس بڑھیا نے آواز دی کہ بیٹا ادھر آؤ۔ آپ تشریف لے گئے۔ بڑھیا نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم مزدور لگتے ہو، یعنی مزدور۔ اس سے بھی ہمیں ایک سبق ملتا کہ ہمارے نبی نے اتنی شان اور اتنے اعلیٰ ترین بلند مقام والے گزرنے کے بعد بھی لوگ آپ کو دیکھ کر سمجھنے میں مشکل ہوتا تھا کہ یہی نبی ہے کہ نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ آپ سادگی کی زندگی گزارتے تھے، سادہ لباس، سادہ طریقہ، آپ کا چلن سادہ، بات کرنے کی مٹھاس اور مسکراہٹ آپ کے اخلاق میں بھری ہوئی تھی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ نبی ہے۔ بڑھیا نے پوچھا کہ معلوم ہو رہا ہے کہ تمہیں مزدور ہیں۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ بڑھیا میں مزدور نہیں، میں نبی ہوں، بلکہ آپ نے کہا کہ ہاں ماں جی میں تو مزدور ہوں۔ تو اس نے کہا کہ لو یہ سامان لو، اٹھاؤ، چلو میں منزل تک مجھے پہنچانا ہے۔ آپ اس کا سر و سامان اٹھائے، بوجھدار بوریا میں سب اپنے سر پر لے کر مکے کی گلیوں سے چلتے بنے۔ رحمت والے نبی ہیں، شفقت والے پیغمبر، جن کی دھول کا صدقہ ساری کائنات کو اللہ نے زندگی بخشی، ساری کائنات کو وجود بخشا۔ ہمارے زندگیاں بھی، ہمارے زندگی کے سانس بھی انہی کے بدولت چل رہے ہیں۔ ایسے نبی جن کو فرشتوں کے سلام آتے ہیں، جن کو درختیں سلام کرتے ہیں، جن کو پتھر اور کنکریں سلام کرتے ہیں، پانی کا خطرہ آپ کو سلام کرتا ہے، عرش بھی آپ کو دیکھ کر جو ہے اپنے اوپر جو ہے فخر کرتا ہے۔ ایسے نبی ایک جو ہے بت کو ماننے والی بوڑھیا کا سامان سر پر لے کر جا رہے ہیں۔ بوڑھیا نے راستے میں پوری باتیں کہنا شروع کی، کہا کہ دیکھو بیٹا معلوم ہوتا ہے کہ تم معصوم لگتے ہو، میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، اس پر عمل کر لینا۔ معلوم ہو رہا ہے کہ مکے میں کوئی ایک ساحر یعنی ایک جادوگر آیا ہے۔ کون؟ جادوگر آیا ہے۔ اب وہ پتہ نہیں کیسی پاگلوں والی باتیں کرتا ہے اور نئے نئے دین کی دعوت دیتا، نئی نئی باتیں بولتا ہے۔ کبھی تم جو ہے اس کی جال میں مت پھنس جانا، ورنہ زندگی اجیرن بن جائے گی۔ پرانے باپ داداؤں کا طریقہ اور رواج اور دین نہیں چھوڑنا۔ اور پورا راستہ وہ نبی کے بارے میں برا بھلا بولتی، آپ کو گالیاں دیتی، آپ کو تانے دیتی جا رہی ہے۔ پوری منزل پر جب پہنچے تو بڑھیا نے کہا کہ یہ سامان کو یہیں پر اتار دو۔ آپ نے اس سامان کو وہاں پر اتارا، جانے لگے تو بڑھیا نے بلا کر مزدوری آپ کو دینا چاہی تو آپ نے منع کر دیا کہ میں جو ہے مزدوری نہیں لے سکتا، اگر اور بھی کوئی کام ہو تو وہ بھی بتا دو، میں اسے بھی کر دوں گا۔ بڑھیا نے کہا کہ بیٹا کم از کم نام تو بتا کر جاؤ، اتنے اچھے کام، اتنے اچھے اخلاق معلوم ہو رہی تمہارے، اتنے اچھے معصوم لگ رہی، تمہارا نام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مائی، جتنا تم مکے کی ساری گلی سے جس کے بارے میں جادوگر، ساحر، پاگل کہتی ہوئی اور جس سے تم گالیاں دیتی ہوئی راستے میں آ رہی تھی، جس کا نام محمد ہے، میں وہی محمد ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں وہی ساحر، جادوگر، وہی تیری گالیاں سننے والا میں محمد ہوں، لیکن میں جادوگر نہیں اور میں کوئی پاگل نہیں، لیکن مجھے بس لوگوں کو سمجھانا ہے کہ اللہ ایک ہے، صرف اللہ کی ایک کی عبادت کرنی ہے اور میں اللہ کا پیغمبر رسول ہوں۔ لیکن لوگ مجھے سمجھتے نہیں، مجھ پر ظلم کرتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں، مجھے مارا پیٹا جاتا ہے، مجھے تکلیف دی جاتی ہے، لیکن میں اس کے بدلے میں لوگوں کو کچھ نہیں کہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اس بوڑھیا نے کہا کہ بیٹا مجھے بھی معاف فرمانا، چلو بتاؤ آپ کا دین کیا ہے، آپ کا کلمہ کیا ہے، میں پڑھتی ہوں اور ایمان میں داخل ہوتی۔ بوڑھیا نے ساری زندگی بتوں کی پوجا کر کے اس میں زندگی گزاری، آخری وقت میں نبی کے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھا تو اس نے اسلام میں باغوش ہو گئی۔ اسلام کہتا ہے
کہ جتنے اسلام سے پہلے کفر کیے، شرک کیے، گناہ کیے ہوں گے، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونے پر اسلام ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو دوستوں بزرگوں، زیادہ سے زیادہ اسلام جو ہمارا پھیلا نا دین نبی کا، وہ بس آپ کے اخلاق کی وجہ سے پھیلا۔ آپ کے کسی پر ظلم کر کے نہیں پھیلائے، آپ کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے پھیلا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے۔ قرآن نے یہی کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ نبی کو ہم نے اخلاق کے عظیم پر فائز فرمایا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ کان قرآن کہ صحابہ نے پوچھنے پر فرمایا کہ سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق اور سیرت ہیں۔ تو دوستوں بزرگوں، بڑے بڑے اعمال کو بازو رکھیں، حج، قربانی، زکوٰۃ، روزہ، یہ بڑے بڑے چیزیں، انہیں چھوڑے، بازو رکھے تھوڑی دیر کے واسطے۔ ہمیں سیرت کے مقصد کو جو ہے اخلاق کو اپنانا ہے، ہمارے اخلاق نبی والے بن جائے، ہمارے کردار محمد والے بن جائے، ہمارے جو ہے رہن سہن، تہذیب، تمدن، بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ، پہننے اوڑھنے کا، کھانے پینے کا اور چل پھرنے کا، ساری صبح اور شام ہماری نبی کی اطاعت میں ہو جائے، اخلاق عظیم میں ہو جائے، تو معلوم ہو رہا کہ ہمیں 24 گھنٹے اس پر عمل کرنے سے سیرت ہے، 24 گھنٹے کا ہمارا دین اور ایمان ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھار ہمیں عمل کر لینا یہ ایک رسم ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بلکہ ساری امت مسلمہ کو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک جتنے بھی سیرت کے ہمیں مانتے سنے، اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔